إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. تمام طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اکیلے اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین کا حمد، احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہو اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں پر۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اسی سے سن اسلامی کے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، پورا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا باعزت مہینہ، بابرکت مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ تو یہ پورا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں انسان کو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنی چاہیے اور ظلم و تعدی کے کام سے بچنا چاہیے، نافرمانی اور معاصیت کے کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں جب حرمت والے مہینے کو پالو تو اس میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو، معصیت کے کام نہ کرو، نافرمانی کے کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ہمیں ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس، یہ مہینہ لگتے ہی اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ معصیت کے کام کو اجر و ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، بدعات اور خرافات کی بھرماریں لگ جاتی ہیں، اور آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ ہم اجر و ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے نتیجہ یہی ہے کہ قرآن سے، سنت سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے۔ کتاب و سنت سے ہماری وابستگی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اب جیسے یہ مہینہ لگتے ہی نوحہ اور ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے خطبے میں آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کی گئیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جاہلیت کے کاموں سے تعبیر کیا ہے۔ نوحہ اور ماتم کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، اور بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے بموجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من لطم الخدودا، جو اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوبا، اور اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت والے پکارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، اور بلکہ کہا جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں
قیامت کے دن ایسے حالت میں اٹھائے جائیں گے، علیہ سربال من قطران، ان کے اوپر تارکول کے لباس ہوں گے۔ تارکول جانتے ہیں؟ ڈامر روڈوں پہ پگھلا کے ڈالا، ایسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین تارکول ان کے جسموں پر لگے گا، اور خارشی لباس ان کو اڑایا جائے گا، یعنی سخت عذاب، ایسے بے چینی والی۔ آج جیسے دنیا میں بے چین ہے، آخرت میں بھی ان کو چین نہیں مل سکتا ہے۔ آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ نوحہ اور ماتم، مرثیہ خوانی، جاہلیت والے کام کرنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا جو بہت بڑا جرم کیا جاتا ہے، صحابہ کرام جیسی معزز ہستیوں پر سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو کافر اور مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں، محمد رسول اللہ والذی معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ والانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، یہ کفار پہ بہت ہی سخت ہیں اور مسلمانوں کے لیے آپس میں بڑے ہی رحیم و کریم ہیں۔ یہ رکوع اور سجدے کرتے رہتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اور ان کے ان اعمال کے اثرات ان کے پیشانیوں پہ نمودار رہتے ہیں۔ ان کی یہی پوزیشن، یہی کنڈیشن، یہی صفات تورات و انجیل کے اندر بھی بیان کیا گئے ہیں۔ اس کھیتی کے مانند ہیں جس میں بیج ڈالتے ہیں، کوپلیں نکلتی ہیں، پھر ان کو مضبوطی ملتی ہے، درخت بنتے ہیں، پھل آتے ہیں، اور کسان ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہی مثال صحابہ کرام کی ہے، اللہ نے یہ اس لیے کیا، یہ معزز، یہ رتبہ ان کو اس لیے دیا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو کے اندر چڑ پیدا ہو کہ دیکھیے ان کو یہ بڑے حقیر سمجھتے تھے، بڑے نادار سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگ ایمان لائے، اللہ نے ان کا رتبہ، ان کا مقام اتنا بلند کر دیا ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ چڑھتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، صحابہ سے چڑھنا، صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے عناد رکھنا، یہ کافروں کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کافروں کا سیوا ہے، مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ سچے معنوں میں مسلمان نہیں۔ آپ کتنا بھی خوش ہو جاؤ، وہ ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑا اسلام کا نام بلند کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی نگاہ میں، کتاب و سنت کی نگاہ میں ایسے لوگ مسلمان ہیں جو صحابہ کرام جیسی معزز ہستیوں کو، جو نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دو بت مدینے کے اندر گڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم جب تک اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے ہمیں سکون نہیں ہوگا، ہمارا آخری امام آئے گا اور ان کو پھانسی پہ لٹکائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ہے، یہ بڑی مضبوط طرح سے ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یہ سب جو کچھ آج ہمارے سنی مسلمان کر رہے ہیں، زیادہ تر محرم کے نام پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، حب علی کے نام پر، یہ سارے عقیدے وہیں سے آئے ہیں۔ اب جیسے کربلا کا حادثہ، یقیناً یہ بہت ہی دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا حادثہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے ساتھ ہوا۔ یقیناً اس سے جو خوش ہو یا کسی طرح کے بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو، ہمیں اس کے ایمان پہ شک ہے، لیکن اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سارے کاموں کا جس سے اسلام نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، سب و شتم کرنا، لعن و طعن کرنا، یہ کہیں سے بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ آپ سے معزز ہستیاں شہید ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کو بھی شہید کیا گیا، اور وہ بھی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نے، خارجی نے ان کو شہید کیا۔
اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے فجر کے بعد، ایسی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، آپ کو بھی شہید۔ کیا صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا؟ آج کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، مرثیہ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کے نام پہ نوحہ ماتم، مرثیہ خوانی، تعزیہ داری کرتا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نوحہ ماتم، کھچڑا ملیدہ اور نہ جانے ڈھول تاشا تماشا ان کے نام پر ہوتا ہے، جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور ان کو شہید کرنے والے پر سب و شتم کرتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ آپ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی اس نے، بعد میں اسلام بھی لے آئی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بھلا کہا؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی یاد میں جب ہندہ سامنے آتی تھی تو اتنا کہتے تھے کہ ہندہ آپ میرے سامنے نہ آیا کرو، میں چچا کی یاد آ جاتی ہے، لیکن کبھی لان تان نہیں کیا، برا بھلا نہیں کیا، کہا سب و شتم نہیں کیا۔ لیکن آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے نام پر، اچھا ایک چیز اور ہے، یزید کو اتنا لعنت اور ملامت کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے جب آپ گہرائی اور گہرائی سے غور کریں گے تو دراصل یہ حملہ یزید پہ نہیں ہے، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نہیں ہے، یہ حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ہے، کیونکہ آپ کاتبین وحی میں سے تھے، اور جو لوگ قرآن لکھتے تھے ان کے یہ سردار تھے، صف اول کے تھے وحی کو نقل کرنے والے، تو دراصل یہ حملہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا ہے، ورنہ جو بھی، کیونکہ یہ سب سے پہلی بات یہ معلوم مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، یہ اسلام کے مکمل ہونے کے 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ 50 سال اسلام مکمل ہو چکا تھا، اسلام کے جو تعلیمات تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، اس کے 50 سال بعد یہ سانحہ پیش آیا، اور پھر یہ سب تاریخی روایتیں ہیں، اور تاریخی روایتوں میں رطب و یابس، صحیح جھوٹ سب ملا دیے گئے، آپ اس میں کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کو ہم مقرر کر دیں کہ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اور آئیے صحیح بخاری کے اندر ایک مرتبہ ایک عراقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی حالت حرام میں مکھی مار دے تو اس کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس وقت موجود تھے جب یہ سب سانحہ پیش آیا، کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس عراقی کو دیکھو، یہ مکھی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، حالانکہ انہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا۔ کیا عبداللہ ابن عمر، اور وہ بہت قریب ہیں اس واقعے سے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یزید نے قتل کیا ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یزید نے قتل کیا؟ کیا کہا؟ ان عراقیوں نے نواسے رسول کو قتل کیا ہے، اور یہ چلے ہیں مکھی کے بارے میں سوال کرنے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ اسی طرح سے تو کیا ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں آیت پڑھی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگوں اگر مومن بننا چاہتے ہو تو ویسے مومن بنو، ویسے ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانشین ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میں تاریخی روایات پہ بالکل نہیں جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ تاریخ میں صحیح غلط سب کا میچ ہے، اس میں اچھے گمراہ ہو گئے، اس پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن روایات جو شریعت ہمارے لیے ہے، اس پر صحابہ کرام کا منہج ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ تو کیا کہا؟ عراقیوں کو، کسی ایک آدمی کو نہیں کہا۔ اور یزید بن معاویہ اس وقت شام میں تھے، ان کا پائے تخت شام میں تھا، وہ عراقی نہیں تھے، وہ شامی تھے۔ کہا گیا ان عراقیوں، اور صحیح بات ہے، جب آپ گرائے گئے، یہ بہت گہرا مطالعہ، بہت علم والا ہونا چاہیے اس سلسلے میں مطالعہ کرنے کے لیے بھی، بہت، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور کا جب آپ مطالعہ کریں آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، اس لیے ہمیں نتیجہ کہاں سے اخذ کرنا چاہیے؟ کتاب و سنت سے۔
تو صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں ہے کہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے یا قتل کرایا، کہیں سے بھی ان کا حکم اس میں شامل ہے۔ ان کے دور حکومت بھی واقعہ ہوا، لیکن اس چیز کو لے کر کے باہر سارے تبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ ان کی سیاسی مجبوری تھی کہ قاتلوں کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا، کیونکہ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے نا، آدمی بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے۔ وہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ ہو غلطی ہو، لیکن کسی ہم کہتے ہیں غلطی ہی ہوئی ہو، لیکن آپ کو یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے کہ آپ گالی دیں، سب و ستم کریں۔ تو کہا نا کہ جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو دراصل یہ یزید بن معاویہ پہ حملہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ حملہ ہے، کہ جب ایسے کاتب تھے جن کے بیٹے ایسے تھے تو قرآن لکھتے تھے، قرآن میں کتنی گڑبڑیاں کی ہوں گی۔ اور ان بدبختوں کا عقیدہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے اتنا نہیں تھا، اتنا تھا، جبریل سے خط ہو، بتاؤ کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں تو یہ گویا کہ ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تعزیہ داری، ڈھول تماشا، گانا بجانا، سبیلے لگانا، اور محرم الحرام کے اندر یہ سب اعمال کرنا، تعزیے کو لے جانا، دفن کرنا۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، احادیث صحیحہ کا مطالعہ کر دیجئے، کہیں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہیں نہ رک جائیے، غور کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس شریعت کا حصہ نہیں ہے، فہو لیس منہ فہو رد، وہ مردود عمل ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ محرم الحرام نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد جس کے روزے فرض ہیں، نفلی روزوں میں اگر سب سے افضل کوئی روزہ ہے تو اللہ کے مہینے، اللہ اکبر، اللہ کے پورے مہینے کو۔ عاشورہ کا روزہ تو ایک تاریخی حیثیت سے اس کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس پورے مہینے کی اہمیت، اگر کوئی آدمی اس پورے مہینے روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ وہ اچھا کرتا ہے، شریعت نے اس کی رہنمائی کی تھی، یا زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ کوئی رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نیکیاں بڑھ کے ملیں گی، کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ان مہینوں میں اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں نیکیوں کے، اور اسی طرح سے گناہ کے جو کام ہیں ان کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہ کے، معصیت کے کام سے بچو، نیکیوں میں خوب محنت کرو، اور ان میں سب سے اول ترین، سب سے بہترین عمل روزہ رکھنا۔ ارے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس دن تم تو سبیلے پلاتے ہو، کھچڑے و میلاد بانٹتے ہو لوگوں کو، روزے کی بے حرمتی ہے نا، ایسے میں تو کم سے کم نہیں رکھتے تو یہ سب کام تو نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کی تبلیغ کرنا چاہیے، روزہ رکھنے۔ اللہ ماشاء دیکھیں گے آپ ان تماشائیوں کو کوئی روزہ رکھتا ہوگا، ورنہ روزہ سے ان کو کوئی مطلب نہیں، دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ اکثر دیکھیں گے مستنڈے یہ اس چیز کی قیادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی عالم کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ڈھول تماشا بجا رہا ہے، کوئی عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ تعزیہ لے کے چل رہا ہے۔ تو مسلمانوں کم سے کم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھو کہ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہوتی تو یہ حضرت لوگ آگے ہوتے۔ تو محرم الحرام یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور سب سے اہم ترین نیکی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت درشاتی اس بات کو کہ اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے محترم، سب سے معزز اور سب سے فضیلت والا یہ روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے، تو دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، ھذا یوم عظیم، کہا کہ یہ بہت ہی نیک دن ہے ہمارے لیے بہت معزز دن ہے، بہت محترم دن ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے غرور کو خاک میں ملایا تھا، اس کو اللہ نے دریا برد کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ اسی خوشی میں ہم موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نحن احق باولی منہم، کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تم سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اس دن آپ نے روزہ رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے سال، العام المقبل، آنے والے سال اللہ نے اگر مجھے باحیات رکھنا سمنا یوم التاسع، تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت میں۔ تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ بتلائی گئی، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ ایک سال گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو آپ ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں یا ایک دن بعد کی بھی روایت ملتی ہے، کیونکہ ابن عباس ہی سے مروی ہے، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد رکھو، تو لیکن ایک دن پہلے والی روایت زیادہ مضبوط ہے، یعنی 9ویں محرم کو 10ویں کے ساتھ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ روایت زیادہ مضبوط ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک دن پہلے رکھا جائے، تو اس کا اجر و ثواب الگ سے آپ کو ملے گا، اس محرم کے احترام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روزے جو رکھیں گے اس کا اجر و ثواب اللہ بڑھا کے دے گا۔ تو یہ نیکیوں کا موسم ہے اس میں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، کیا ان کا تعلق ان کاموں سے کہیں سے بھی تھا؟ کیا انہوں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ یہ سب کام کیے؟ کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ یہ کام کیا؟ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حفاظت پہ آپ مامور تھے، اس وقت باڈی گارڈ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی شہادت اتنی بے دردی سے قرآن پڑھتے ہوئے کی گئی، کیا انہوں نے شہادت کیا، ماتم کیا؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی کہیں سے بات ثابت نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسے کام نہیں کیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے، یہ جاہلیت کے امور ہیں، یہ فالتو کام ہیں، یہ بدعات و خرافات کے کام ہیں، اس سے آپ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ چاہے صحابہ کو گالی دیتے ہیں یا یزید بن معاویہ کو گالی دیتے ہیں، ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، اس سے آپ کے نام اعمال سیاہ ہوتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، یہ تو اللہ، ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ خطا یزید بن معاویہ سے سرزد ہو گئی، تو یہ اب اللہ کا کام ہے نا، اللہ جس کو چاہے سزا دے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مروی ہے کہ کل قیامت کے دن جب پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اپنے کیا پیغام دیا تھا، وہ کہیں گے اللہ ہم نے توحید کا پیغام دیا تھا۔ آخر میں کہیں گے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ تو چاہے تو ان کو معاف کر دے اور تو چاہے تو ان کو سزا دے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب و ستم کر کے، لعن طعن کر کے آپ اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ تو سیاہ لباس، سیاہ سینہ، سیاہ اعمال، یہ ہمارا، یہ سنیوں کا عمل نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ان تمام کاموں سے توبہ کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ان مہینے میں کرو، اور اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس مہینے کی عظمت کو جاننے پہچاننے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے مکمل شفا یابی دے دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے معیار پر کھرا اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی واولی واعظم واتم واکبر، اللہ یعلم ما تصنعون۔